नाज़रीन कराम, आज 6 अप्रैल की सुबह खुश आमदीद कहते हैं आपको जी। अप्रैल का महीना भी खुश खुरम गुजर रहा है जी। बड़े मज़े की बातें हो रही हैं जी, तकरीरें भी शानदार हो रही हैं। पॉलिटिकल तकरीरें हो ना जी, धूम धड़का होता है, ज़रा मज़ा आता है लोगों को। हम भी मज़े ले रहे हैं और मुल्क का तो अल्लाह हाफ़िज़ है, वो तो खुदा चला रहा है, हम थोड़े चला रहे हैं जी। इंशाल्लाह अभी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, दो तीन बड़ी मज़े की खबरें हैं जी। मज़े की हैं। एक तो खैर हमारे जरदारी साहब लाहौर आए हुए हैं जी, तख्ते लाहौर में है। यहाँ शरीफ बरदरान तो है नहीं, बाहर गए हुए हैं। पंजाब हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। पार्टी बड़ी मसरूफ़ है जी, बड़ी मौजें मारी हैं उन्होंने जी। जरदारी साहब इधर बहुत अरसे के बाद आए हैं, इस अरसे में उनके खुल खेले हैं यहाँ जी। कुछ काम वाम नहीं किया, दो चार बयान दे दिए, इसमें दिखाया कि हम बहुत हैं। अब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, जरदारी साहब ने उनसे ज़रा कान वान खींचे हैं, काम किया है। खुद भी बड़ा तेज़ बयान दिया है जी, जिसमें उन्होंने शरीफ बरदरान पे कुछ एतराज़ात भी किए हैं कि इनकी जो चमक है वो मेरी दी हुई है, जब चाहे वापस ले लूँगा। और फिर और फिक्रे भी कहे कि इनके तो बाप के जनाजे के लिए बंदे नहीं मिले थे और दाता दरबार लेके गए थे, वहाँ जनाजा पढ़ाया था और वहाँ किया था। अगर से शाम गए तक इसकी तरदीद हो गई है कि उन्होंने ना शरीफ बरदरान के बारे में ना उनके वालिद के बारे में कोई कमेंट्स दिए हैं, लेकिन आम तौर पर इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि ये बड़े बैड टेस्ट में गिने गए हैं, अच्छी लहजे में नहीं गिने गए। तो मेरा ख्याल में जरदारी साहब को भी एहसास हुआ, उनकी टीम को भी एहसास हुआ, और चूँकि ये पार्टी वर्कर्स से गुफ्तगू थी इसलिए उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी है। लेकिन ज़ाहिर है कि बात जो है सर चढ़ के बोलती है, कोठों चढ़ी क्या कहते हैं, ये मुहावरे भी होते हैं इसमें, मुहावरों को चक्कर में पड़ के आदमी क्या बात करे। तो ये सारी बात अब हुई, उस पर ज़ाहिर है रद्द अमल भी आया उनका भी, नवाज लीग का भी। उन्होंने कहा साहब इनका तो जनाजा दाता दरबार में नहीं, खाना काबा में भी अदा किया गया था, 25 लाख अफराद शरीक हुए थे। और ज़ाहिर है कि खाना काबा में जनाजा पढ़ा जाता है, वहाँ तो उतना बड़ा मजमा होता है और ये होता है। और रायवंड में हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी। आमर के दौर में सारी सूरत हाल होती है, और आमर के दौर में जब आपके ससुर का जनाजा था तो 15 लोग भी शरीक नहीं, यानी भुट्टो साहब के जनाजे पर ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा लोग ने उठाया था, एक मुसम्मलात के हेलीकॉप्टर में वहाँ ले गए थे और दफन कर दिया था, कोई मौजूद नहीं था। जैसा बाद में मुशर्रफ ने भुगती के जनाजे में किया था, वहाँ तो खैर 15 भी नहीं थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है फ़िक्रबाजी की, ये बैड टेस्ट में अब दी जा रही है और गिनी जा रही है। बल्कि यहाँ तक फ़िक्रा कस दिया कि सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाला जो है ना, हमें क्या चमक देगा वगैरह वगैरह। ये एक फ़िक्रा है जो प्राइवेट महफिलों में ज़्यादा जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बोला जाता था, जो पब्लिक को, मेरे ख्याल में ये कभी किसी को सूट नहीं करता जी। MQM मुस्लिम लीग की लड़ाई जब कभी तू मैं तक पहुंची है तो फिर वो उस हद तक गई है जिस हद तक जाना जो है ना मुनासिब नहीं हुआ करता। वो भी बहुत से फिक्र लगाते हैं, ये भी जवाब में बहुत सी बातें करते हैं। सियासत हमारी का ढंग रंग कोई और ही हो गया जी, और ये इसमें मुस्लिम लीगी बल्कि इस पर हैरान है। वो कहते हैं जी मुफाहमत की सियासत को क्या किस हार तक पहुँचा दिया उन्होंने। मेरे ख्याल में जरदारी साहब पर ये अल्फाज ज़रा वैसे ही गुस्से में या ऐसे ही एक अपने जो मौजूद थे सामीन उनको ज़रा गरमाने के लिए उन्होंने शायद कहे होंगे, और तवक्को की जाती है कि वो इस पॉलिसी पर ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे। इस वक्त नोडेरे में तो फ़ौज को कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को एक तरह का चैलेंज किया गया था, बिलावल ने भी किया था, इन्होंने किया था। तो मसला ये है जी, इलेक्शन का ज़माना है। इलेक्शन के ज़माने में आप कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी कहा जाएगा और कुछ भी बात बनेगी, लेकिन मुल्क की फ़ज़ा कैसी रहती है ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जी अब बलूचिस्तान में मोर्चा लगाया बैठा, मोर्चा ही कहूँगा जी, पहले कराची में लगाया था, ठीक किया था, 2 महीने ठीक रहे थे, अब वहाँ से अब क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करे जी। 17 जज है, अगर 17 के 17 भी फैल जाएँ तो मुल्क के मसाइल इतने हैं कि एक जज भी सारे मसलों को हल नहीं कर सकता। बहरहाल वो वहाँ कोयटे में उन्होंने कहा कि साहब वो लापता अफराद आज लेकर आओ, वरना आइए साहब आप बरतरफ, बिल्कुल बरतरफ। और ये कहाँ है साहब वो जो आपने 3 वजीरों के बारे में क्या अगवा बराए तावान होते, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? भाई अब कुछ नहीं होगा आपको, ये FC भी आपके साथ है, फौज भी आपके साथ है, रेंजर्स वगैरह सब आपके साथ, उनको गिरफ्तार करो, वजीरों को गिरफ्तार। बलोचिस्तान में सारे वजीर हैं ना जी, वहाँ तो वजीर ना होना तो का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको शायद एक हद अपोजिशन का लीडर है उसमें, वो जो मुल्क से बाहर चला गया है या क्या है सूरत हाल है, तो वो सारे बैठे हुए हैं वजीरों में, वही अगवा बरान तावान करते हैं, वही बड़े हैं, वही सब कुछ करते हैं। उन्होंने कहा पकड़ो, उन्होंने कहा कि आज पेश कर दो लापता अफराद को मुझे पास, जो 3 लोग और बाकी 3 वजीर हैं जो इनको गिरफ्तार करो। फिर उन्होंने कहा ये बल्दियाती इलेक्शन अगर होते तो लीडरशिप तो मौजूद होती है ना, बलूचिस्तान में तो हुकूमत ही नहीं है, और चारों सूबों से रिपोर्ट तलब कर लिए कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। वैसे सारे ही इसमें अवाम में नंगे हैं जी। पंजाब भी नहीं कराता, डरता है जी,
وہ ساری پاور جو ہے نا وہ تخت لاہور جس کو پپتی کستے ہیں وہ اس پہ رکھنا، تخت لاہور میں بھی نہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. سٹائل ہے جی، سٹائل آف گورننس ہے، اچھا ہے برا ہے، ہمارے خیال میں بہت غلط اور بہت برا ہے جی. اور ون مین شو جو ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ون مین شو اگر آپ کر بھی رہے ہوں تو آپ کو شو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ سب کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ کچھ فائدے نہیں ہوتے، نقصان ہی ہوتے ہیں. اس کا نام جمہوریت نہیں ہوا کرتا. سندھ والے تو بالکل پانی نہیں پڑنے دیتے. وہ کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کرا دیے تو کراچی ہاتھ سے گیا، MQM کے ہاتھ میں چلا گیا، اور MQM کے ہاتھ میں چلا گیا تو لاکھوں اربوں کا جو خرچ ہے وہ گویا وہ کریں گے. ایسی وہاں ٹسل ہیں گورنرز کی جس کے کوئی مثال نہیں ملتی جی. حد ہے، ناحساب ہے، جس طرح چاہے کرتے رہو جی. تو بلدیاتی الیکشن کے نام پہ بلوچستان کا تو خیر چھوڑیے، وہاں تو یہ مسئلہ پیدا کیا. خیبر پختونخوا والے وہ بھی بڑے ڈیموکریٹ ہیں، لیکن وہ بھی اس بات سے تو بالکل بدک جاتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہوں گے حالات سازگار نہیں ہیں جی، اور حالات ایسے نہیں ہیں. حالات تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کے قریب خراب ہوں گے اور اس چکر میں الیکشن جو ہے نا وہ پوسٹ پون کر دیے جائیں گے. اور یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایران والے تو پوسٹ پون نہیں کرتے تھے، دھماکے ہوتے تھے، کیجولٹیز ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن الیکشن کراتے رہتے تھے. دیکھیں ہماری ہاں جمہوریت کا رخ اختیار کرتی ہے، ہم الیکشن کرا پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، ہماری الیکشن کی فہرستیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی. ابھی کچھ کراچی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہاں بے شمار لوگ پرماننٹ ایڈریس ان کا فرض کیا سرحد کا ہے اور ٹیمپریری ایڈریس جو ہے کراچی کا ہے، تو ووٹ انہوں نے پرماننٹ ایڈریس سے بنا دیے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے الیکشن کمیشن سے شکایت کی، سندھ کے الیکشن کمیشن تو ہیں ہی وہ کمال کے آدمی نا، واحد آدمی جنہوں نے ڈسینٹ بھی کیا تھا چیف الیکشن کمیشن کے علاوہ وحیدہ شاہ کیس پہ، تو انہوں نے تو صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا صاحب آپ یہ پروسیجر اختیار کریں. پروسیجر سے نہیں ہوتا جی. پروسیجر تو یہ ہے کہ وہ ریٹ ہی کریں گے یا کچھ کریں گے تو کورٹ ان کو آرڈر دے گا کہ صاحب ان سب کو جو بھی اس میں درخواست ہے ان کو آپ ان کے ٹیمپریری ایڈریس پہ لے آئیں. پھر میرا پرماننٹ ایڈریس اب بھی کراچی ہے، میں رہ رہا ہوں لاہور سے 4 سال سے 5 سال سے، اور تو میرا ووٹ کیا لاہور میں ہونا چاہیے، کراچی میں ہونا چاہیے. تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے جو بڑی دلچسپ ہوتی ہے. اور میں نے لکھ کے بھی دیا ہو کہ لاہور میں بنے گا، تو پھر کیا آپ کو اعتراض ہے جی؟ نادرا بھی تو آپ ابھی طے نہیں کر سکے نا کہ آپ نے کس اصول کے ساتھ. تیسرا جو ہمیں آج کل ایک نیا صورتحال سے دوچار ہیں وہ حافظ سعید کا مسئلہ ہے جی. حافظ سعید کو امریکہ نے قرار دے دیا جی بڑا کہ 1 کروڑ روپے کا آدمی، ملا عمر کے برابر کا آدمی. اس سے شاید بڑا ہی آدمی ہے، چھوٹے آدمی تو نہیں ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے تو سیدھا پوچھا ہے کہ ٹائمنگ غلط ہے آپ کی جی. اس وقت آپ نے حالات کو مزید خراب کر دیا، منفی پیغام دیا ہے اور دوریاں بڑھیں گی، اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ بھی جو اس کی وضاحتیں کر رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو. بھئی آپ کسی چھپے ہوئے آدمی کے بارے میں، مثلا ملا عمر کے بارے میں جس کو ایک عرصے سے لوگوں نے دیکھا نہیں، آپ کہتے ہیں جو اس کا اتا پتہ دے گا، جو اس کے بارے میں بتائے گا، ہم اس کو 1 کروڑ روپے دیں گے. چلو $1 کروڑ دیں گے، بات سمجھ آتی ہے. آپ کہتے ہیں حافظ سعید کے بارے میں کوئی تو کیا بتائیں گے آپ کو؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور مشکل نہیں ہے ان تک رابطہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سیکورٹی کا ظاہر ہے کہ امریکہ جیسا دشمن تلا ہوا ہو اور بھارت جیسا دشمن اس کے مقابلے میں کھڑا تو کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ سوال پوچھتے ہیں جی کہ انہوں نے کشمیر کی جنگ میں لشکر طیبہ میں حصہ لیا تھا، تو بھائی اس وقت تو لیا تھا حصہ، بھائی تنظیم تھی. اور صلاح الدین صاحب تو یہیں صحیح صلاح الدین یہیں پھر رہے ہیں جو کمانڈر ان کے، اور بھی کمانڈر تھے جو جہاں پھرتے ہیں. کشمیر کی اس جنگ کو، یہ تو حالات بدلے جب 9/11 کے بعد امریکہ نے یو ٹرن لے لیا ہر معاملے پہ کہ حریت کی تحریکوں کی حمایت کرتے کرتے انہیں دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا کہ جہاں بھی کوئی مسلح جد و جہد کر رہا ہے، ارے بھائی انقلاب بندوق کی ناری سے پھوٹا کرتا تھا میرے انقلابی بھائیوں. موزے تنگ کا قول آپ کے سینے پہ نقش ہوا کرتا تھا، اور چی گویرا آپ ہی کا آدمی تھا. اور کس کس کو دہشت گرد قرار نہیں دیا آپ نے؟ نیلسن منڈیلا سے لے کے موزے تنگ اور یاسر عرفات تک کس کس کو قرار نہیں دیا جی؟ کس کی بات مانیں ہم؟ امریکہ کی بات مانیں یا کل کو پھر آپ نے ان کو نوبل انعام دینا ہوگا ان کی بات مانیں؟ کوئی معیار نہیں ہے. آپ کی سیاست ہے، آپ کی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے آپ سب یہ کام کرتے ہیں. اور اس وقت مشکل یہ ہے کہ ایک تو انڈیا کو خوش کرنے کے لیے انڈیا میں جا کے آپ نے اعلان کیا، نیت اس سے ظاہر ہوتی ہے، پھر آپ نے ویب سائٹ پہ اس کو ڈال دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. پھر اس کے مفہوم یہ بیان کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے. اب یہاں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور کچھ نیٹو سپلائی بحال کرانا چاہتا ہے. وہ کوئی نیگیٹو اس کا ایجنڈا ہے، کچھ اور ہی ایجنڈا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ایجنڈا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریشرائز کرنا چاہتا ہو اور پریشرائز کر کے پاکستانیوں سے منوانا چاہتا ہو کہ دیکھو ورنہ تو ہم
اس کو یہ کہہ دیں گے اور اس کو یہ کہہ دیں گے. میں تو ایک اور کوٹ کرتا ہوں, چھوٹی سی خبر, پی آئی پہ لگ گئی پابندی کہ وہ مانچسٹر پہ اس کی فلائٹ کے جو لوگ ہوں گے, افراد بھی اور سامان بھی, اس کی بھی چیکنگ ہوگی. گویا فلائٹ 4-6 گھنٹے ڈیلے بھی ہو, پیسے بھی زیادہ لگیں ان کو, اور بہت ساری الجھنیں, اور لوگ پی آئی سے سفر کرنا چھوڑ دیں. یعنی کہ جس طرح وہ پرابلم پیدا کر سکتے ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں نہیں دنیا بھر میں اس طرح کی جنگیں وہ ہمارے حوالے سے جاری کیے ہوئے ہیں. اور اچھا, اب ایک بڑا اور واقعہ ہو گیا کراچی میں, ہو گیا کہ بختر بند گاڑی ملیر سے آ رہی تھی, ایس ایس پی اس میں تھے, اس پہ اٹیک ہو گیا, موٹر سائیکل سے ٹکرایا, 3 اہلکار اور کچھ اور لوگ بھی جو جہاں بحق ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ, ایس ایس پی بچ بھی گئے وہ اپنی جگہ. لیکن یہ واقعات پولیس کو ٹارگٹ کرنے کے واقعات کراچی میں کوئی آج دوسرا تیسرا واقعہ چاہتے ہیں, یہ بھی ایک لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اصل چکر کیا ہے, معاملہ کیا ہے, اور ایسا کیوں ہوتا ہے. جی پولیس کو ٹارگٹ کرنا, اور وہ بختر بند گاڑی میں, یعنی کہ یہ بھی جو علاقہ ملیر کا ہے جی, ملیر ہالٹ کا علاقہ دیکھا ہوا, یہ قریب وہی جگہ ہے جی جہاں قائد اعظم کی گاڑی بھی رک گئی تھی ریلوے کے پھاٹک کے پاس, آگے پیچھے تھوڑا سا رک گئی تھی. کیوں رک گئی تھی؟ کہ پھاٹک بند تھا. یہ لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم کراچی کے نواح میں پرفضا مقام پر شام کی سیر کے لیے جایا کرتے تھے, تو وہاں گاڑی رستے میں رک گئی, اور ڈرائیور نے اٹھ کے کھولنا چاہا یا کھلوانا چاہا گیٹ, تو قائد اعظم نے روک دیا کہ نہیں یہیں رکا جائے گا. تو وہ علاقہ بڑا کنجسٹڈ ہو گیا, پرفضا تو کیا رہا گیا, کہاں کے باغات, کہاں کے وہاں کے امرود کے باغات, اور پتہ نہیں کیا کیا ذکر ہوتا تھا, وہاں اس کے کنویں جہاں سے پانی میٹھا نکلتا تھا, وہ اب زیادہ ماضی سمجھے ہو گئے. تو یہ سارا ان کا یہ وہاں یہ سارا واقعہ ہونا, سڑک پر بڑی کنجسٹڈ ہے, نیشنل ہائی وے ہے, یہیں سے ٹھٹھا کی طرف جاتی ہے. پہلے تو حیدرآباد کو جانے کا راستہ بھی یہی تھا, ٹھٹھا سے حیدرآباد, اب تو خیر سپر ہائی وے بن گئی ہے, اور اس میں آبادی آگے اسٹیل مل تک, اسٹیل ٹاؤن تک بھی آبادی ہے, اس سے بھی آگے اب آبادی ہو گئی ہے. پورٹ قاسم بھی رستے میں پڑتا ہے, لانڈی قائد آباد کا علاقہ بھی آتا ہے, تو اس کے علاقے میں یہ سارا واقعہ ہونا. لیکن جی تو اس طرح کس طرح آپ سپورٹ روک سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ بڑی جناب پاشا کا کل ہوا جی, وہاں گفتگو ہوئی ہے جی, انٹرویو بھی ہوا ہے میمو کمیشن کے سامنے. انہوں نے کبھی یہ بات تو منصور اجاز کی غلط ہے کہ کوئی فوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا تھا, اور میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھے وہ اپنا میمو, انہوں نے کہا حسین حقانی سے کیوں نہیں پوچھا, وہ ہمارے سفیر تھے, جو آپ انہوں نے دیا کچھ, ظاہر ہے کہ جن کے خلاف انکوائری کر رہے تھے ان سے تو نہیں جا کے پوچھیں گے, اور سرکاری پاکستان کے بندے سے پوچھتے تو, اور وہ کہتے ہیں جی آئی ایس ای پڑ گئی. انہوں نے کہا صدر صاحب کو, وزیر اعظم کو, انہوں نے کہا پہلے صدر صاحب, وزیر اعظم اور آرمی چیف اور میں تھے, حقانی کو بعد میں بلایا گیا تھا, اور بعد میں ان سے کوئی بات جو بھی کی گئی تھی اور کہا گیا تھا. جی بس یہی خبریں ہیں جی. اور باقی ہم 2 چھٹیاں اور بازار کو 8 بجے بند کرنا اور بجلی میں 20% اضافہ کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب نے کہا ہے 3 مہینے میں حل کر دیں گے, ہو سکتا ہے یہی پلان ہو جی. اور شہباز شریف کو آج آنا تھا, انہوں نے سنا ہے 1 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہے. وہ شاید چاہتے ہیں کہ چلے ہی جائیں ہمارے زرداری صاحب, تب بھی وہ لاہور میں قدم رنجہ فرمائیں, ورنہ ان کے منہ سے کچھ سخت بات نہ نکل جائے. لیتے ہیں ایک وقفہ جی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.